الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. شرک اور دوسرے برے کاموں سے، معصیت مانے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے روکنا اور منع کرنا. اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت دونوں طرح سے کی جاتی ہے. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا بھی عبادت ہے، اور جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو چھوڑنا بھی عبادت ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو ہم نماز تو پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، نیکی خیر اور بھلائی کے سارے کام کریں گے، لیکن ہم گناہ سے نہیں بچیں گے، ہم گناہ سے نہیں بچیں گے، گناہ بھی ہم انجام دیں گے. ہم کہیں گے تم حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. اور اسی کو الٹا کر دیجئے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم تمام برائیوں سے بچیں گے، کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کریں گے، جن جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کرنے سے منع فرمایا ہے ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم سے نماز نہیں پڑھا جائے گا، روزہ نہیں رکھا جائے گا، نیکی کے کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو. نیکی بھی کرنا پڑے گا ساتھ میں، اور گناہ چھوڑنا بھی پڑے گا ایک ساتھ، ہے نا؟ نیکی کرنا بھی عبادت ہے اور گناہ کو چھوڑنا بھی عبادت ہے، دونوں کو ایک ساتھ کرنا پڑے گا. اسی کا تذکرہ یا اسی بات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی صغیرہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے، تو صغیرہ گناہ اگر اس کے نامہ اعمال میں ہیں صرف صغیرہ، تو نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر صغیرہ اور کبیرہ دونوں ہیں، ایک ساتھ انجام دے رہا ہے، تو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں کرے گا. یہ تفصیلات گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلا گناہ جس کا تذکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ شرک باللہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ جادو کرنا یا کرانا، یہ دونوں کیا ہے؟ حرام ہے. جادو کا علم سیکھنا یہ بھی حرام ہے، اور اس کی تفصیل ہم نے بتلائی تھی کہ اگر جادو کوئی آدمی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو خوش کرے تو یہ بھی کافر ہے ایسا کرنے والا آدمی. یا جادو کرنے والا آدمی جنات کو خوش کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی کفر ہے. جادو کرنے والا آدمی اگر جادو دواؤں کے ذریعے سے کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جادو کر رہا ہے تو کہا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام. ان چاروں قسموں سے، جادو کی چاروں قسموں سے آدمی کو بچنا چاہیے. جادو اگر لگ جائے تو اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس پر بات چل رہی تھی، اس پر گفتگو چل رہی تھی. لگنے سے پہلے کا علاج کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح بسبع تمرات من عجوہ المدینہ، کہ جو آدمی مدینہ کے 7 عدد عجوہ کھجور صبح میں کھائے، سبحہ کے معنی صبح صبح، جس کو آپ نہار پیٹ کہتے ہیں، خالی پیٹ جس کو کہتے ہیں، اگر اس وقت کھائے آدمی تو اس دن اس کو زہر اور جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے. تو یہ بیماری کے لگنے سے پہلے یہ علاج ہوا. اگر کسی کو وہ بیماری لگ گئی ہے تب کس طرح سے اس کو دور کیا جائے؟ تو سب سے پہلے بیماری کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ بیماری لگی ہے یا نہیں لگی ہے. دیکھیے بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اندر کوئی نفسانی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ذہنی ٹینشن ہوتا ہے،
اور اس ذہنی ٹینشن کی وجہ سے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے کچھ علامات ہیں۔ ان علامات میں علماء نے جو علامتیں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کا چیزوں کو بھول جانا، یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے آدمی ڈرنا، یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی علامت ہو، یعنی یہ ہو سکتی ہے، یہ چیزیں یہ علامت ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کی تلاوت اس کے سامنے کی جائے تو وہ اچھل کود کرے، پڑھنے والے کو روکے، سامنے جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کرے، اٹھا پٹک کرے، سستی اس کے اوپر غالب آ جائے۔ پہلے ایک دم نشیط تھا، چاق و چوبند تھا، ہر کام انجام دیتا تھا، صحیح طریقے سے انجام دیتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ سستی اس کے اوپر طاری ہو گئی اور وہ کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ پہلے بہت تقوی والا، پرہیزگار اور متقی تھا، ہاں، اور اب جو ہے نمازی تھا، اب نماز پڑھنے میں اس کا جی نہیں لگتا، مسجد کے دروازے پہ جاتا ہے اور وہاں سے لوٹ کر کے چلا آتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، یہ کچھ علامات ہیں جو جادو ہونے والے شخص کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آدمی بیماری کے اندر مبتلا ہے، پیٹ درد میں مبتلا ہے اور دوسری چیزوں میں مبتلا ہے، اور جو طبی معاملات ہیں، چیک اپ کروایا، سارا کچھ کیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، لیکن کوئی بیماری پکڑ میں نہیں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، تو یہ بھی ایک علامت علماء نے بیان کیے ہیں اس کے۔ بہرحال اس طرح کے علامات ہیں اس کے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوتے ہیں نا تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی رقیہ کرنے والے کے پاس جائے۔ یہیں سے معاملہ غلط اس نے چوز کر لیا، یا غلط راہ کو اس نے اختیار کر لیا۔ پہلی چوائس آدمی کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود سے پڑھے قرآن مجید، رقیہ اپنا خود سے کرے، خود سے رقیہ کرے۔ چلیے اگر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، اور پڑھتے ہیں تو جو ہے جمائی آنے لگتی ہے، سستی آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ایک آیت دو آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بند کر کے رکھنے کا من کرتا ہے، یا پڑھنے کا جی ہی نہیں چاہتا ہے، پریشان ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ گھر کے کسی آدمی سے کہے گا کہ تم پڑھ دو، گھر کا کوئی آدمی پڑھے۔ اور اگر اس میں بھی کوئی آدمی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی باہر کے آدمی سے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، اس سے وہ طلب کر سکتا ہے کہ ہم کو آپ دم کر دیجئے، یا ہمارے لیے آپ رقیہ شریعہ کے ذریعے سے علاج کروا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب جب رقیہ کرنے والا اس پر رقیہ کرے تو اس کو ڈرائے نہیں۔ لوگ عام طور پہ پہلے ہی ڈرا دیتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے نا آپ کے گھر میں 40 سال پرانا ہے، آپ کے فلاں آدمی کو کیا گیا تھا، فلاں کے اوپر کیا گیا تھا، یہ غیب کا علم ہے، یہ کس نے بتلایا آپ کو؟ نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو جادو کس چیز کے اوپر کی گئی ہے یہ کون بتلائے گا؟ یہ کون دے گا پتا؟ تو کہا کہ اس کے جاننے کے کچھ طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کو خواب آئے کہ فلاں جگہ پر ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں، خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ ما وجع هذا الرجل، اس آدمی کی تکلیف کیا ہے، اس آدمی کی تکلیف کیا ہے۔ آپس میں فرشتے بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر کے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس آدمی کی کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ انہ مطبوب،
مطبوب مانے اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس کے اوپر جادو کیا گیا۔ کہا کس نے جادو کروایا؟ وہ فرشتہ پوچھ رہا ہے دوسرے فرشتے سے، تو کہا کہ لبید ابن عاصم الیہودی، لبید ابن عاصم نامی یہودی نے جادو کروایا ہے۔ کہا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا فی مشت و مشات، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں میں اس نے جادو کیا اور اس میں گرہ لگائی ہے۔ کہا کہاں رکھا ہے؟ تو کہا فلاں کنویں کے اوپر، زروان نامی کنواں تھا، تو اس کنویں میں لے جا کر کے رکھا ہے۔ تو یہ خواب میں یہ بات پتہ چلی۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے، یا دوسرے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جادوگر نے جادو کیا ہے وہ خود خبر بتلائے کہ فلاں جگہ پر ہے اور ہم نے جادو کر کے فلاں جگہ کے اوپر تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جنات خبر دے، وہ جو اس کے اوپر سوار ہے وہ خبر دے۔ لیکن اس میں علماء کہتے ہیں کہ بسا اوقات وہ جھوٹی باتیں بتلاتا ہے، صحیح بات نہیں کہتا ہے۔ اور جادو کرنے والا جب جادو کرتا ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر اس جادو کے چیزوں کو چھپا کر کے رکھے کہ کہیں اس کو ملے نہ۔ بسا اوقات کسی پرندے کے پاؤں میں باندھ دیا جاتا ہے اس کو، تو پرندہ آ کر کے یہاں بیٹھا تو خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر ہے، صبح جب جائیے تو پرندہ اڑ کے کہیں اور چلا گیا۔ یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے دور کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ ہے یا جس جگہ پہ جادو کیا گیا ہے اس کو حاصل کیا جائے، اس کو نکالا جائے، اور نکالنے کے بعد ان گروہوں کو کھول دیا جائے۔ اس سے جادو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے نا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں تو پھر اس کے اوپر رقیہ کیا جائے، رقیہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو شفا یاب کر دے گا، اس کو درست فرما دے گا۔ تو رقیہ میں بھی، رقیہ کرنے میں بھی کچھ ادویہ ہیں، ادویہ مانے دوا۔ جیسے ان دواؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا ذکر کیا، زمزم، ماء زمزم شفاء لسقم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیماری کی شفا زمزم میں ہے۔ اور آپ لوگ مختلف آرٹیکل وغیرہ پڑھتے ہوں گے کہ فلاں کو فلاں بیماری تھی، فلاں کو فلاں بیماری تھی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جی، کہا کہ اکثر جو یہ کینسر وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اکثر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ، اکثر کی بات بتلا رہا ہوں۔ شیخ نے لکھا ہے، کہا کہ وہی معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھیے گا آدمی کو ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی ایک ہفتہ پہلے ملاقات اس سے ہوئی تھی، کہا ایک دم بھلا چنگا آدمی ہے، کچھ بھی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے۔ اور ایک ہفتہ پہلے دیکھیے کہ ایک دم سوکھ کے کانٹا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اب چلنے پھرنے سے عاجز ہو گیا، بستر میں لگ کر کے ہو گیا وہ آدمی۔ تو ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور خود ہمارے استاذ نے بیان کیا جامعہ اسلامیہ میں، کہا کہ ایک کتاب التوحید پڑھا رہے تھے، کہا کہ مستشفیٰ ملک فہد میں جو مدینے کا ہاسپٹل ہے، کہاں وہ وہاں ایک بچہ لایا گیا، 11-12 سال کا بچہ تھا، کہ اس کے آنکھ میں یہ بیماری تشخیص ہوئی تھی اور آنکھ پھول کر کے باہر نکلی ہوئی تھی۔ آنکھ میں یہ بیماری یعنی کینسر ہو گیا تھا، آنکھ پھول کر کے باہر نکلی ہوئی تھی۔ کہا کہ ان کے رشتہ داروں میں تھا یا ان کے جاننے والوں کا کوئی رشتہ دار تھا، یہ مجھے یاد نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جب رقیہ کیا گیا اور اس کو دم کیا گیا تو الحمدللہ علاج و معالجے کے ساتھ اور دم کے ساتھ اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ دھیرے دھیرے جا کر کے وہ زخم سوکھتا گیا اور وہ اپنی جگہ کے اوپر سیٹ ہو گیا، اور کہا لڑکا ابھی بھی الحمدللہ تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز زمزم سے شفا یابی آدمی اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے حاصل کرے، زمزم استعمال کرے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس بیماری سے، اس پریشانی سے شفا یاب کر دے۔ دوسری چیز ہے حبۃ السودا۔ حبۃ السودا، حبۃ السودا کہتے ہیں منگریلا کو، جس کو کلونجی کہا جاتا ہے،
کلونجی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے استعمال کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے۔ استعمال ہر آدمی کرتا ہے، لیکن دواؤں کے استعمال کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر آدمی استعمال نہ کرے تو دوا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا کہ 7 دانے وہ لے، اس کے حبۃ السودا کے، جس کو آپ منگریلا یا کالا زیرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے منگریلا بھی اس کو کہتے ہیں، کلونجی بھی اس کو کہتے ہیں۔ 7 دانے اس کو لے اور لینے کے بعد منہ میں رکھے، منہ بند کر لے، ہونٹ بند کرے، ہونٹ بند کرنے کے بعد اس کو چبائے منہ کے اندر، ڈاڑھ میں رکھ کر کے، جن دانتوں سے آدمی کھانا چباتا ہے وہاں رکھ کر کے اس کو چبائے۔ تو جب چبائے گا نا تو اس میں سے ایک جھانس نکلتی ہے، کہ اس جھانس کو باہر نہ نکلنے دے بلکہ اس کو اندر کرے اور چبا کر کے ایک دم باریک کرے، اس کو خوب چبائے، منہ میں رکھ کر کے چباتا رہے اور باریک چبا کر کے پھر اس کو، اس وقت تک ہونٹ کھولنا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس میں جو کہتے ہیں زیت الطیار، اس میں کچھ جھانس جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہے نا، وہ چیز نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیل اس کا نکلتا ہے۔ کہا یہ دونوں چیزیں یہی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے۔ تو کہا کہ یہ علاج کر سکتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ اس کو چبا لے اور چبانے کے بعد جب وہ صفوف کی طرح ہو جائے منہ میں تو اس کو نکال کر کے ہاتھ میں رکھے اور ہاتھ میں رکھنے کے بعد اس کو سونگھے، اس کو سونگھے۔ کا یہ بھی علاج کا، یعنی کلونجی یا منگریلا جس کو آپ کہتے ہیں کالا زیرہ، اس سے بھی علاج کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی 7 عدد بیری کے پتے لے، اور یہ بیری کے پتے جو ہیں ہرے ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ سوکھے پتے آپ کہیں سے خرید کے لے آئے، نہیں، بیری کے جو درخت ہیں، بیر جو ہم لوگ کھاتے ہیں عام طور پہ، اس کا موسم ہوتا ہے، بیر ملتا ہے، سب کے گاؤں گھر میں یوں ہی درخت ملتے ہیں یہاں سے وہاں تک۔ 7 عدد پتے اس کے لے لے اور ان پتوں کو کوٹ دے، اور کوٹنے کے بعد اس کو ایک پانی میں رکھ دے، اور رکھنے کے بعد اگر اس میں رقیہ شریعہ بھی کر لے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، اور اس سے وہ غسل کرے، انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے یہ بیماری اس کی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی ربیع کے موسم میں، ربیع کہتے ہیں موسم بہار، بہار کے موسم میں جس وقت پھول کھلتے ہیں، اس وقت وہ ایک تو گلاب کا پھول ہوتا ہے جو صحرا میں کھلتا ہے نا، وہاں سے کچھ پھول جمع کرے، اور کچھ پھول جو ہے وہ گارڈن وغیرہ سے وہاں سے جمع کرے گلاب کے پھول کو، اور اس کو جمع کرنے کے بعد کا اس کو ہلکا پانی میں ابالے اور پھر ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈال کر کے رات بھر اس کو چھوڑ دے، رات بھر اس کو چھوڑ دے، صبح اٹھ کر کے اس سے غسل کر لے۔ یہ طریقہ علماء نے بیان کیا ہے، یہ علاج کا طریقہ ہے۔ اب آئیے رقیہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو رقیہ شریعہ میں علماء کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جن سے رقیہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیسے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اے ایمان لانے والو جب تم قرض کا معاملہ ایک دوسرے سے کرو فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اس سے رقیہ نہیں کیا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان لانے والو سود در سود جو ہے نہ کھاؤ۔ ہاں، اس سے رقیہ نہیں کیا جا سکتا، علماء نے صراحت کی ہے۔ تو کہا کہ وہ آیتیں جس میں شفا کا ذکر ہے، وہ آیتیں جس میں جادو وغیرہ کا ذکر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کا ذکر ہے، یا اسی طریقے سے معوذتین ہے، ہاں معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس، یا تعوذات ہے، تعوذات منے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اور اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھے، یا آیت الکرسی کو پڑھے، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھے، یہ آیتیں اس طرح سے ان کو لے کر کے پڑھے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھے،
سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین ان کو پڑھے اور پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے، مریض کے اوپر بھی دم کرے۔ دیکھیے علاج کا جو طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو قراءہ ہے، قراءہ مانے مریض کے سامنے پڑھا جائے، مریض کے سامنے پڑھا جائے۔ کچھ لوگ ٹیلی فون کے اوپر پڑھتے ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں ہے جی۔ کچھ لوگ آڈیو میں لگا کر کے، موبائل میں لگا کر کے سنتے ہیں، کہا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ پڑھا جائے، وہ خود پڑھے، اور وہ خود نہیں پڑھتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھے کوئی آدمی جو بھی پڑھنے والا۔ کہا کہ نہیں ٹیلی فون لگائیے نا، ہم ٹیلی فون سے اس کے اوپر دم کر دیتے ہیں، یہیں سے ہم اس کو دم کر دیتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ خاص کر کے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس کے اوپر ذکر کیا ہے، اور انہوں نے معوذتین کی تفسیر میں بتلائی ہے، کہا کہ یہ طریقہ سلف سے جو ہے ثابت نہیں ہے کہ آدمی کہیں اور ہے اور آپ کہیں یہاں سے اس کو پڑھ رہے ہیں، دم کر رہے ہیں۔ یا تسجیلات جس کو کیسٹ وغیرہ کہتے ہیں، یا آج تو کیسٹ کا زمانہ نہیں ہے، موبائل وغیرہ کا زمانہ ہے، تو کہا کہ اس میں یوٹیوب میں مختلف رقیہ موجود ہے، اسٹرانگ رقیہ اور یہ رقیہ وہ رقیہ کہہ کے، تو اب ان کو بجا کر کے وہ سن رہے ہیں۔ مطلب آدمی محنت نہیں کرنا چاہتا، بھائی پڑھے، اور پڑھ کر کے جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں کم سے کم اس کے معانی اور اس کے مطلب کو سمجھے وہ، تب جا کر کے وہ چیزیں فائدہ دینے والی ہیں۔ بس ایسی طوطے کی طرف اس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے، نہ پڑھنے والا جو ہے وہ سمجھتا ہے کچھ، اور جس کے اوپر پڑھا جا رہا ہے نہ وہ کچھ سمجھتا ہے، تو اس میں وہ معاملہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا رقیہ شریعہ ہم کرائے، اتنا رقیہ شریعہ ہم کرائے، ہم کو فائدہ ہی نہیں ہوا۔ جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر کرانا ہے۔ اچھا، بسا اوقات لوگ یہ متعین کرتے ہیں اس کو 7 بار پڑھو، اس کو 6 بار پڑھو، اس کو 3 بار پڑھو، اس کو 12 بار پڑھو، اس کو 18 بار پڑھو۔ کہ اس کے پڑھنے کی تحدید کہاں ہے، کس جگہ پر موجود ہے؟ ہاں، جن دعاؤں میں موجود ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اپنے بیمار بھائی کی اگر عیادت کے لیے جائے تو اگر وہاں 7 مرتبہ یہ پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، تو اس کو شفا یابی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کر کے کہا، صحابی نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے قبول کیا ہے تب سے میرے جسم کے اندر درد رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دعا سکھلائی؟ کہا کہ دیکھو جس جگہ پہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ۔ کیا کہو؟ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ 7 مرتبہ پڑھو، کہا اس سے تم کو شفا یابی مل جائے گی۔ صحابی نے کہا کہ ہم اس طرح سے عمل کیا تو ہم کو شفا یابی مل گئی۔ اب پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ خود سے پڑھو، یہ نہیں کہا کہ آؤ نا ہم تم کو دم کر دیتے ہیں تمہارا معاملہ درست ہو جائے گا، آؤ۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانب رہنمائی فرمائی۔ لیکن اب کوئی آدمی ایسا ہے جو نہیں جانتا ہے پڑھنے، نہیں پڑھنا جانتا ہے، تو اس کے اوپر کیا جائے گا دم۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا یہ بچہ ہے، دیکھیے نا بولتا نہیں ہے، نہیں بولتا ہے، بچہ میرا نہیں بولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھولا اور منہ پہ کے قریب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اخرج عدو اللہ انی رسول اللہ، نکلو اے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ کہا کہ جب ہم لوگ ادھر سے پلٹے نا تو اپنے بچے کی خبر دینا، بتلانا۔ واپس جب آئے تو وہ خاتون آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول جو بیماری تھی بچے کی، جو پریشانی تھی، وہ صحیح ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اور اس نے کچھ پنیر، کچھ کھجور اور اس طرح سے کچھ بکریاں وہ لے کر کے آئی خاتون۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو واپس کر دیا اور کچھ چیزیں بطور تحفہ اس کے جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ یہ حدیثیں موجود ہے۔
اس طرح کی. تو اس میں جو تحدید کرتے ہیں لوگ، یہ تحدید تجربے سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ تجربے سے. اب کوئی راقی کسی مریض کے اوپر دم کر رہا ہے مثلا، تو کوئی اگر مخصوص آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو اس مخصوص آیت کو سن کر کے وہ اچھل کود کر رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اور اس کو بار بار اگر پڑھا جائے تو وہ بار بار اچھل کود مچاتا ہے. تب وہ اندازہ لگاتا ہے کہ نہیں، 7 مرتبہ پڑھنے سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، 5 مرتبہ پڑھنے سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، تو کہہ دیتا ہے کہ اس کو 5 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے. حالانکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیا کہ وہ شیطان جو ہے آپ کو بدعت کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہو، جھوٹ موٹ کے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہم کو وہ گمراہ کرے. اس کو تکلیف ہو رہی ہو نہیں ہو رہی ہو، جھوٹ موٹ کے وہ کر رہا ہو، اور سامنے والا جو بیٹھا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اپنا کام کر کے نکل گیا، اور ادھر لوگ اس کے اندر پھنس گئے. تو دیکھیے، کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رکھنے کی کوشش کرے، اس سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرے. امید کہ ان باتوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے اور ان باتوں کو آپ جان رہے ہوں گے. تو جو چیزیں جیسی وارد ہیں ان کو اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ پڑھے. اچھا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا، 1 مرتبہ پڑھا اور معاملہ ہو جائے. نہیں، اس کے لیے صبر چاہیے. صبر کے ساتھ پڑھیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر کے اس کے تلاوت کریں، اور ہر دن پڑھے. ٹھیک ہے، جیسے میسر ہو اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، اس کو بٹھائے سامنے اور تلاوت کرے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے توفیق سے یہ پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جب قرآن مجید کی تلاوت کرے آدمی تو نیت کس بات کی ہو؟ اس بات کی نیت نہ ہو کہ صرف ہم شفا یابی حاصل کریں، بلکہ تعبد ہو. قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو اجر و ثواب عطا کرے، اس بات کی نیت ہو. اور شفا یابی یہ دوسری چیز ہے. نیت التعبد ہونی چاہیے قرات کے وقت، قرآن مجید کی قرات کے وقت اور اس کے تلاوت کے وقت. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر مکمل اور کامل اور اکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہی شفا یابی دینے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے اس کو شفا یاب کرے گا. یہ مختصر چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، بیان کر دی. اس کے علاوہ بہت سارے خرافات معاشرے اور سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، جادو کا علاج جادو سے کرواتے ہیں. جادو کا علاج جادو سے کرواتے ہیں. جادو اگر کسی کو لگ گیا تو جادوگر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا علاج کروا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس یا کسی عراف کے پاس جائے. کاہن وہی جادوگر، اور عراف کہتے ہیں نشانوں کو دیکھ کر کے چیزوں کا پتہ لگانے والا. اگر اس کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور وہ جو کہہ رہا ہے اگر اس کی وہ تصدیق کر دیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ شریعت کی اس نے کیا کی؟ تکذیب کر دی، کفر کر دیا. تو یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی کاہنا و عرافا، جو کسی کاہن اور عراف نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس جاتا ہے، لم تقبل اللہ منہ صلاة 40 یوما، اللہ سبحانہ و تعالی 40 دن کی نمازوں کو اس کے قبول نہیں کرتا، صرف جانے سے اس کے پاس. کتنی بڑی وعید ہے، دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے. 40 دنوں کے نماز جو ہے اس کے، یہ ناقابل قبول ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جادو کا علاج جادو سے نہیں کیا جا سکتا، اسی کو نشرہ کہتے ہیں. اور اس کی 2 قسم، ایک ہے نشرہ جو جائز ہے، جادو کا علاج قرآنی آیات سے کرنا، جادو کا علاج ادعیہ ماثورہ سے کرنا، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سے کرنا، یہ جائز ہے. لیکن یہی اگر دوسرے
لوگوں کے پاس جا کر کے کروایا جائے تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کہا جادو گر کی سزا کیا ہے؟ تو کہا جادوگر کی سزا یہ ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کی گردن مار دی جائے گی، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ اب علماء نے اس پر طویل بحث کی ہے کہ اگر آدمی شرک کرتا ہے، آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو توبہ سے اس کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، اس کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ اگر یہ توبہ کر لے تو صدق نیت سے اگر یہ توبہ کر لے تو اس کو کیوں قتل کریں گے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ توبہ کرنے سے جادو کا علم ختم نہیں ہوتا، جادو کا علم ختم نہیں ہوتا۔ آج توبہ کیا ہے، کل چل کر کے پھر کسی سے لڑائی ہوگی، دشمنی ہوگی، کہا گیا ٹھہر، پھر ہم تم کو دکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھر وہ اس کی طرف کچھ نہ کچھ کرے گا، پلٹے گا۔ تو کہا کہ یہ ایسا خطرناک عمل ہے کہ اس کے وجود سے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے۔ لیکن کیا یہ قتل کرنے کا معاملہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے؟ کہا نہ، حکومت کے ہاتھ میں، حکومت کے پاس معاملہ جائے گا اور اسلامی عدالت ہوگی، وہاں گواہ ہوں گے، وہ اقرار کرے گا یا گواہوں سے وہ باتیں ثابت ہوں گی، اس کے بعد اس کے اوپر قاضی، جج وہ حکم لگائے گا۔ گاؤں دیہات میں فلاں عورت جو ہے وہ ڈائن ہے، فلاں عورت فلاں ہے، فلاں عورت یہ ہے، فلاں جادوگر ہے، فلاں یہ ہے، یہ کہنے سے آدمی کو اجتناب کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تہمت ہے اور اس کی سزا بہت بری ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ انسان کو ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ گاؤں دیہات میں اکثر یہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ ہر کسی کس و ناکس کے اوپر اس طرح کے، اصل میں دیکھیے بات ہوتی کیا ہے، بات یہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس کو غور سے سنیے، آدمی کے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کو مطلب نہیں ہے، جس سے اس کو مطلب نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب بھی دو آدمی اکٹھا ہوتے ہیں، چاہے آن لائن اکٹھا ہو یا آف لائن اکٹھا ہو، دو آدمی اکٹھا ہوتے ہیں تو ہمارا موضوع بحث کوئی تیسرا آدمی ہوتا ہے، ہم دونوں نہیں ہوتے۔ اگر ہم دونوں ہوں تو چلیے ہم اپنی اصلاح کریں گے، کہیں کہ بھائی ہمارے اندر کیا خرابی ہے، وہ کہے کہ نہیں آپ کے اندر کیا خرابی ہے، دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے۔ لیکن ہم دو آدمی جب بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو ہم بات تیسرے شخص کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ خرابی ہے اور یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے، اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا دکھے، اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنے۔ ہم سب کی آرزو یہ ہے کہ ہم اچھے گھر میں رہیں، ہے نا، یہ سب کی آرزو۔ لیکن یہ ظاہری جسم جو مٹی کا نوالا ہے، یہ کپڑے جو ایک دن رکھے کے رکھے رہ جائیں گے، جی تو ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اچھے دکھیں، ہاں،
کپڑا اچھا رہے، گھر اچھا رہے، مکان اچھا رہے، مر جائیں گے ایک دن، سب چیز ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں. الماری میں بھرا کا بھرا کپڑا رہتا ہے، ویسی کا ویسی رہ جاتا ہے. وہ خوبصورت کپڑے جس کو خریدنے کے لیے مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے گھنٹوں ہم نے صرف کیا، یہ نہیں لیں گے تو یہ لیں گے، یہ نہیں لیں گے تو یہ لیں گے، لیکن وہ ختم ہو گیا. دین جو ہمارا باقی ہے اس کی خوبصورتی کے اوپر کبھی آپ نے یہ کیا؟ یہ جو دیکھیں گے لوگ تو یہ دنیا والے دیکھیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے جو آپ کا بہت خیر خواہ ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو کپڑا پہنا ہے بہت اچھا پہنا ہے. یہی کہیں گے، کہاں سے لیا ہے، کہاں سے خریدا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے اوپر. لیکن دین جس کو ہم کو اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کہہ دے کہ ماشاءاللہ اچھا دین لے کر آئے تمہارا دین خوبصورت ہے، جاؤ جنت کی طرف. اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی ہے یہ دین، یہ اسلام جو کل لے کر کے ہم اللہ کے سامنے جانے والے ہیں اور اس کے سامنے منہ دکھانے والے ہیں. اگر یہ خوبصورت نہیں ہوا تو وہاں کیسے منہ دکھائیں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم شادی میں اچھا کپڑا پہن کے نہیں جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بے عزتی ہو جائے گی. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اگر دین خوبصورت نہیں لے کر گئے تو؟ یہ کبھی سوچا ہم نے؟ کیسے کل کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہ ہمارا دین خوبصورت نہیں ہے؟ تو اس کی پرواہ اور اس کی فکر ہم سب کو نہیں ہے. یہی فکر کیجئے، اسی کی پرواہ کیجئے بس، اور کچھ مت کیجئے. دین ہمارا کیسے خوبصورت ہو جائے، نیکی ہماری کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قابل قبول ہو جائے. لیکن ہمارا معاملہ ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں اس سے شدید بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ انسان غیبت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ دو گناہوں کا ارتکاب ایک ساتھ کرتا ہے، ایک ساتھ دو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے لیکن یہ غیبت کر رہا ہے. اور دوسری نافرمانی یہ ہے کہ جس آدمی کی عزت کے اوپر آپ بات چیت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بلا بھلا کہہ رہے ہیں، اس آدمی کے اوپر بھی گناہ کر رہا تھا. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ملا رہا ہوتا ہے. یہ آدمی دونوں کو ایک ساتھ ملاتا ہے، حقوق اللہ کو بھی، حقوق العباد کو بھی. اب حقوق اللہ چلیے توبہ کر کے آپ نے معاف کروا لیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیے صدق دل سے، معاف ہو گیا. لیکن حقوق العباد کو کیسے معاف کروائیے گا؟ جس کی غیبت کی ہے وہ اگر معاف نہ کیا تو اللہ اکبر، اس سے معافی مانگنی پڑے گی آپ کو کہ فلاں جگہ پر ہم نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ کے بارے میں برا بھلا کہا تھا. تو آدمی اسی لیے بولنے سے پہلے سوچے. اور یہ غیبت کا ذکر ہم نے کیوں کیا جی آپ کے سامنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم ما العدو، تمہیں معلوم ہے کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں عدو کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان نقل کلام کرنا، علی وجہ الافساد، باتوں کو پھیلانا. کبھی ادھر آئے ادھر کی بات جا کے ادھر، ادھر آئے ادھر کی بات آ کر کے ادھر، اس گروپ کے پاس آئے یہاں کی بات لے جا کر کے وہاں، اس گروپ کے پاس گئے وہاں کی بات لے جا کر کے یہاں. افساد، افساد. ان کا معاملہ جو ہے نا اس گندی مکھیوں کی طرح سے ہے جو صرف غلاظت کے اوپر بیٹھتی ہے، اچھائیوں کے اوپر نہیں بیٹھتی. جس میں آپ ایک جگہ پہ عطر لگا لیں، خوشبو، کسی مکھی کو دیکھیے گا اس خوشبو کے آپ اوپر آ کے نہیں بیٹھے گی. لیکن ایک زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، مکھی آ کر کے وہیں بیٹھے گی. یہ مثالیں بیان کی ہیں علماء نے. اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے، اس مکھی کی طرح سے ہوتی ہے جو غلاظت کو پسند کرتی ہے، اچھائیوں کو نہیں پسند کرتی. تو جادو اور چغل خوری، ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے ذکر کیا، ابن قیم کہتے ہیں اس لیے ذکر کیا کہ جادوگر کو جس کام کو کرنے کے لیے مہینوں لگتے ہیں، مہینوں محنت کرتا ہے، وہ اگرچہ غلط ہے لیکن گرہ لگاتا ہے، منتر پڑھتا ہے، کتنا اس کے اوپر جتن کرتا ہے، یہ کرو تو وہ کرو، سب کرو، تب جا کر کے کہیں اللہ کے حکم سے وہ جادو اثر انداز ہوتا ہے.
لیکن یہ چغلخور کو کچھ نہیں لگتا، بس اس کو کیا لگتا ہے، فون لگایا، لگا کر فلاں ایسا کہہ رہا تھا، فلاں ایسا کہہ رہا تھا، یہ ایسا کہہ رہا تھا، وہ ایسا کہہ رہا تھا، یہ کہہ دیتا ہے کسی کے بارے میں۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے، جو دوستی ہوتی ہے وہ کبھی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ سگے دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ ان کا معاملہ ہے، لیکن کہہ دیا گیا معاملہ ختم۔ اب بھائی بہن کی باتیں چھوڑ دیجئے، میاں بیوی کے درمیان فلاں جگہ پہ تمہاری بیوی تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی، تمہارے شوہر تو تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، مثلا ہماری بیوی ایسی ہے، ہمارا شوہر ایسے ہیں، ہمارے شوہر ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ہماری بیوی جو ہے ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، اس طرح کی باتیں لگا کر کے۔ اب آدمی اگر مجلس میں ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات غلط ہے، بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اب آدمی ہر طرح کی بات کو لے جا کر کے دوسرے تک پہنچا دے تو آپ کو شیطان نے اپنا قاصد بنایا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں کے اندر دوری، دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتا ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے عذاب قبر میں سے ایک چیز جو ہے وہ چغل خوری کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ معاملات تھے جادو کے تعلق سے، اختصار کے ساتھ پوری بات تو نہیں آ پائی، لیکن اختصار کے ساتھ جتنی آپ کے لیے ضرورت تھی اتنا ہم نے بیان کر دیا۔ جب ہم لوگ کتاب التوحید پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں پر اور خوب وضاحت کے ساتھ ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے، ہم یا میرے علاوہ کوئی استاذ پڑھائیں جن کے حصے میں وہ کتاب آئے، کوشش کریں گے کہ ہم ہی پڑھائیں، تو انشاءاللہ ہم وہاں اور مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا، جادو کے بعد تیسرے نمبر کی کبیرہ گناہ جو ہے وہ قتل النفس، کسی کو قتل کر دینا۔ قتل النفس التی حرم اللہ، ایسے جان کو، ایسے نفس کو قتل کر دینا، ایسے انسان کو قتل کر دینا جس کے قتل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دیا ہے، بغیر حق، بغیر حق کے، کوئی حق نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ چار چیزیں ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز قتل کے بدلے میں قتل، کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا اسلامی عدالت میں، تو اب قاضی کیا کرے گا، جس کو قتل کیا گیا ہے، مقتول جو ہے، اس کے ورثہ کو بلائے گا، جو اس کے وارثین ہیں اس کو بلائے گا، وارثین سے کہے گا کہ بھائی آپ لوگ دیت لیں گے۔ اب وہ دیت لینے پر اگر راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر دیت لینے پر راضی نہیں ہوئے تو اس جرم کے بدلے میں قاتل کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ یہی سزا ہے اسلام کے اندر قاتل کی، قاتل کی یہی سزا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا، اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو، نمبر ایک۔ دوسرا کا الثیب الزانی، شادی شدہ ہے آدمی اور وہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو یہ اتنا قبیح گناہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ اور تیسری چیز کا التارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین اسلام کو ترک کرنے والا، دین اسلام کو چھوڑنے والا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر قاضی کسی معاملے میں چاہے، اس کا جرم اتنا سنگین اور بڑا ہے کہ اس کو قتل کی سزا دی جائے، تو ایسی صورت میں قاضی کے اختیار میں وہ معاملہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو حق کے ساتھ قتل کرنا۔ لیکن کیا یہ ہر کس و ناکس کو اختیار حاصل ہے؟ ہمارے رشتہ دار کو کسی نے مار دیا، ہم جانتے ہیں فلاں نے مارا ہے، تو کیا ہم سیدھے جا کر کے اس کو مار سکتے ہیں؟ نہ، بالکل نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ اگرچہ ہم کو معلوم ہے کہ اسی نے مارا ہے، لیکن نہیں مار سکتے۔ ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا ایک پروسیس ہے، عدالتی پروسیس، قاضی کے سامنے گزرنا پڑے گا، یا تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے، یا نہیں تو اس کا جرم ثابت ہو گواہوں کے ذریعے سے، تب جا کر کے اس کا معاملہ ہو۔ اسی طرح سے بدکاری کا معاملہ ہے، 4 گواہ موجود ہونے چاہیے، 4 گواہ ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے اپنے آنکھ سے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ کوئی کہے نا دونوں کو ہم نے اکیلے دیکھا تھا کہ اس گھر سے نکل رہے تھے، نہ،
اس سے ثابت نہیں ہوگا. اس عمل کو انجام دیتے ہوئے دیکھا ہو باضابطہ 4 گواہ، تب جا کر کے. اگر ایک گواہ بھی کم ہے تو تہمت لگانے والے اور ان تینوں گواہوں کو ان کے پیٹھ کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے اسلامی عدالت. اس لیے کہ یہ فاحشہ، یہ جرم اتنا قبیح ہے کہ اسلام چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ ثابت ہو. اللہ اکبر. اس کے اوپر اتنی سخت قاعدے مترتب کیے گئے کیونکہ ان کا تعلق عزت سے ہے. اسلام میں ایک آدمی کی عزت بہت عزیز ہے جی. شریعت نے اس کی پورے طور پہ حفاظت کی ہے. اور کبھی لا قدر اللہ کسی خاندان میں یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے تو خاندان در خاندان اس معاملے کو یاد رکھا جاتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ سے جس کے بچے نے یہ کام کیا تھا، اچھا فلاں خاندان سے جس کے لڑکے نے یہ کام کیا تھا. خاندان در خاندان کی عزت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام نے چاہا کہ یہ جرم ہی نہ ہو ثابت، یہ جرم ہی ثابت نہ ہو. اور اسی طریقے سے اگر اقرار کر لیا جائے عدالت میں قاضی کے سامنے جا کر کے اقرار، جیسے غامدیہ نے کیا تھا، معاذ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، گناہ ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقرار کر لیں تب جا کر کے. اور یہ ویڈیو ہم نے بنا لیا، یہ فوٹو ہم نے کھینچ لیا. اسلام کسی چیز کو نہیں مانتا، ویڈیو کو نہیں مانتا ہے. پہلے علماء نے کہا تھا کہ نہیں چلو اس کو ایویڈنس کے طور پر ہم لوگ رکھ سکتے ہیں. کہا کہ نہ، اس میں اتنا ٹیمپرنگ کیا جاتا ہے، کس کی فوٹو کہاں لا کر کے لگا دیا جائے، کس کو کس کے. اب تو اے آئی کے زمانے میں اور بھی کیا کیا چیزیں، فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ سامنے والا یہ بول رہا ہے کہ دوسرا بول رہا ہے. ہماری آواز لے کر کے کہیں اور جگہ کے اوپر بٹھا کر کے اس کو یہ کر دیا جا سکتا ہے آرام سے. کیسا فتنہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کو نہیں مانا جائے گا. یہ ویڈیو آپ بنا کے دے رہے ہیں، نہیں ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کہا رکھو اپنے پاس. شریعت نہیں مانتی اس کو، شریعت اس کو نہیں مانتی. ہاں 4 گواہ ہیں موجود اور یہ ویڈیو موجود ہے تو چلو یہ ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن 3 گواہ ہیں ہمارے پاس اور چوتھے گواہی کے طور پہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، کہا نہیں مانیں گے. 4 کا 4 لا کر کے یہاں پیش کرو تب جا کر کے معاملہ ہوگا. اور اسی طریقے سے التارک لدینہ المفارق للجماعہ، وہ آدمی جو اسلام قبول کرے اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو جائے، وہ آدمی اس کو بھی قتل کی تو اس کے اوپر توبہ پیش کیا جائے گا. توبہ کرو. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرتا ہے توبہ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو جرم ہے اس کا کہ اسلام لانے کے بعد اس نے پھر سے کفر کا ارتکاب کیا، تو ایسی صورت میں اس کو اسلام قتل کی سزا دیتا ہے. اور یہ سزا جو ہے دینا، یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. یہ کام قاضی کا ہے، اس کے عدالت میں عدالتی جو پروسیس ہے، اس کا جو پرکریا ہے، اس سے گزر کر کے جا کر کے یہ معاملہ کیا جائے گا. قتل نفس، کسی کو مار دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو آدمی جان بوجھ کر کے کسی مسلمان آدمی کو مار دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا وہ وہاں، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، ولعنہ، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسے جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے، وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری بھی نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جس نے یہ کام کیا وہ بہت گناہ میں پڑ گیا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے عذاب دے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اسی عذاب میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے پڑا رہے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک، یہی وجہ ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی تھی، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کے علاوہ یا کسی جان کے بدلے نہیں بلکہ ایسے ہی کسی کو قتل کر دیا،
او فساد فی الارض، یا زمین پہ فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے کسی کو مار دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے تمام لوگوں کو مار دیا۔ ومن احیاها، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچا لی، فکأنما احیا الناس جميعا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کیے جانے والی بچیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم سے، کس گناہ سے تم کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ آیتوں کا، ان آیتوں کا ہم نے انتخاب آپ کے سامنے کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی مکمل اور کامل وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی، جو چیزیں ہیں اور جو معاملات ہیں اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔